ہے آپ سب خیریت سے ہوں. جو کچھ بھی عدالت میں ہوا اور میڈیکل رپورٹ میں 3 نوعیت کی میڈیکل رپورٹس میں کہا گیا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا بغیر کسی جذباتی پہلو کے، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یہ کیس کس طرف جائے گا. کسی کی شکست ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ پھر کس مرحلے کے بنیاد کے اوپر نکلے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضروری بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کبھی بھی کسی صاحب نے مجھ سے، میرے جرنلسٹ صحافی ہوں، فیملی ممبرز ہوں، یا میرے پاس کسی بھی ریلیشن کے ذریعے آئے ہوتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیس ہے اور ہم عدالت میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو میں یقینی طور پر ان سے ہمیشہ ایک ہی کہتا ہوں کہ آپ عدالت کے باہر معاملات کو طے کر لیجیے. اچھا جی، میں آپ کے تمام تر سوالات کو بھی پڑھ رہا ہوں. بنیادی طور پر جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب شکوک و شبہات بھی ہیں. بہت سارے یوٹیوبرز مختلف نوعیت کے دعوے کر رہے ہیں، اور میں نے ہمیشہ سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جی نعمان علی اپڈیٹس بہت شکریہ آپ کا، اور ای جے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو میں آپ کو بنیادی طور پر بتاؤں گا کہ جو میڈیکل رپورٹس ہے جس میں 3 پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے. ایک تو یہ کہ میڈیکل رپورٹس کی کتنی افادیت ہے، اور اگر یہ چیلنج ہوئی تو کس نقطے پر اس کو چیلنج کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کو یہ میڈیکل بورڈ بنانے کا اختیار حاصل تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل مجسٹریٹ ٹرائل کورٹ کے اختیارات کو حاصل کر سکتے تھے، استعمال کر سکتے تھے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر نل اینڈ وائڈ یا سسپینڈ کیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یقینی طور پر اس کیس میں اب جو نئی ٹرننگ ہے، جو نیا پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے سے ہی قبل از وقت آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی. اچھا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر کیا چیزیں ہیں. 3 نوعیت کے ٹیسٹ ہیں، ایک دانتوں کا، جبڑوں کا، ایک اس کی فزیکل اپیرنس کا، اور تیسرا ٹیسٹ ہے ہڈیوں کا، یا جسے آپ ریڑھ کی ہڈیاں کہتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوا ہے. اور ان تینوں میں سے کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ قانونی طور کے اوپر زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ جو دعا زہرا کی عمر ہے وہ ایکچوئل عمر کیا ہے. اچھا، اس عمر کے اوپر کیا ایشوز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیئرسٹ ٹو 15 ایج انٹرٹینمنٹ نے کہا ہے، جی ہاں بالکل ایسی بات ہے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو اس پر آ کر بات کر لیتے ہیں. 16-17 کے اوپر بھی بات کروں گا. اگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ 14 سال سے ایک دن بھی اگر دعا زہرا کی عمر زیادہ ہے تو یہ فائدہ کس کو جائے گا، میں آپ کو تسلی کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں. ہمایوں سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ثنا خان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھیے جبڑوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، دانتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کے بھی بچے یا چھوٹے بہن بھائی یا فیملی ممبرز ہوں گے، دانت کبھی بھی انسان کے ایکچول ایک ایج میں نہیں نکلتے. بچے کے کوئی بچہ 6 مہینے میں نکالتا ہے، کوئی سال میں نکالتا ہے، کوئی بچہ جا کر 1.25 سال میں نکالتا ہے. اسی طریقے سے اس کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ بھی کسی خاص ایک ایج میں نہیں ہوتے. ہر بچے کی جو داڑھ یا دانت نکلتے ہیں وہ مختلف نکلتے ہیں. اب آ جائیے دوسرا ٹیسٹ، فزیکل اپیرنس. ایک دوسرا ٹیسٹ ہوا ہے. یہ فزیکل اپیرنس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. فزیکل اپیرنس سے مراد یہ ہے کہ کسی فیملی کی گلیٹ ایسی ہے جو بڑے دبلے پتلے سے ہیں، اور ان کی اپیرنس اگر وہ شخص 20 سال کا ہے لیکن دکھائی کے اندر 14-15 سال کا نظر آتا ہے. ایک ایسی فیملی ہے جو لمبے تڑنگے ہیں، لمبے چوڑے ہیں، اور 15 سال کا لڑکا 20 سال اور 25 سال کا بھی نظر آتا ہے. یہ 2 ٹیسٹ کو آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے. تیسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ افضال محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا. تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اہم، اور جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی، یہ کلائی، اور آپ کی جو نئی ہوتی ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر بہت اہم چیز ہوتی ہے. اشتیاق شیخ صاحب آپ کا بھی جواب دوں گا، اور بہت ساری چیزیں بتاؤں گا آج میں آپ کو. تو بنیادی طور پر جو تیسرا ٹیسٹ ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے دعا زہرا کی عمر؟ وہ بتا رہا ہے کہ جی دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال ہے. فزیکل اپیرنس کے اندر وہ 14 سے 15 ہے. دانتوں کے ٹیسٹ کے حوالے سے 13 سے 15 ہیں. لیکن اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کی بات کی جائے تو اس کی عمر 16 سے 17 ہے. اب کنکلوژن پر آ جائیں تو کنکلوژن میں کہا گیا ہے کہ نیرسٹ 15 ہے، لیکن 15 سے 16 اس کی ایج کو ڈیٹرمائن کیا گیا ہے. اب آ جائیے دوسری طرف. اگر یہ کہا جائے کہ میڈیکل رپورٹ کے اندر کہ کسی بھی شخص کی عمر 15 سے 16 یا 15.5 ہے، تو اس کے اندر شکوک و شبہات آ جاتے.
کیا شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، اور اس شکوک و شبہات یعنی کہ 1 سال ایج کم بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال ایج زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 1 سال عمر کم بھی ہو سکتی ہے، 1 سال عمر زیادہ بھی